السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ جب آپ گوگل کلاس روم سے طلباء کو سبق بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ سبق کی اسائنمنٹ بھی بھیجنی ہوتی ہے، تاکہ سبق سن کر طالب علم اس اسائنمنٹ کو حل کر کے آپ کو سبمٹ کر دے، اور استاد پھر اس کو چیک کر کے اس کو جو نمبر دینے ہیں وہ نمبر دے دے۔ تو وہ اسائنمنٹ کیسے بھیجنی ہے، اس کو آج ہم سیکھتے ہیں۔ تو اسٹریم گوگل کلاس ورک ہے، اور اس میں آپ آئیں گے، اسائنمنٹ یہاں سے بھی بھیج سکتے ہیں، اور کوئز اسائنمنٹ، کوئی سوال جو آپ کے اندر آپ بھیجنا چاہتے ہیں یہ بھی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کوئی پہلے سے پی ڈی ایف بنا کر رکھا ہوا ہے اپنے پاس، وہ بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اپلوڈ کر دیں، اور اگر ابھی کریٹ کر رہے ہیں تو یہاں سے کریٹ بھی کر سکتے ہیں، گوگل ڈاک سے، سلائڈ سے، کسی بھی ایک چیز کے اندر۔ اور اگر کوئی ویڈیو کی شکل میں اسائنمنٹ آپ دے رہے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، جیسے مرضی ہو آپ کی۔ یہاں پر ہم جو طریقہ سیکھیں گے جو عام طور پر زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ کوئز اسائنمنٹ سے ہے کہ آپ نے کچھ کوئز یعنی کچھ سوالات ایسے بنانے ہیں اسی ویڈیو کے اندر سے کہ طالب علم ان کو دیکھ کر حل کر سکے۔ اب اس کے لیے ہمیں پھر گوگل فارم کو ذرا سیکھنا ہوگا، اور اس کے اندر وہ خاص چیزیں سیکھنی ہوں گی۔ تو یہاں پہ ٹائٹل لکھ دیا، مثلا مشق آپ نے لکھنا ہے، مشق برائے سبق نمبر 1، جو بھی آپ لکھ دیں، اور یہاں پہ کچھ ہدایات وغیرہ لکھ دیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں گوگل فارم یہاں پہ کوئز اسائنمنٹ کے اندر بنا بنایا آپ کو مل رہا ہے۔ اس کے اندر آپ آگے، اس کے اندر آ کر اس کا یہاں سے آپ نام چینج کر دیں، اس کو بولڈ کر کے، مثال کے طور پر یہاں پہ آپ اس کو کر دیں مشق، اس کا نام آپ چینج کر دیتے ہیں مشق برائے سبق نمبر 1، اس طرح کر دیں۔ ڈسکرپشن کچھ لکھتے ہیں، ہدایات طلبہ کو دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لکھتے ہیں۔ اب اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ یہیں سے آپ کی محنت کم ہوگی۔ اگر آپ اس میں کچھ جوابات چھپا کر پہلے سے رکھیں گے، جس کو ہم اینی کی کہتے ہیں یا کی آنسر کی کہتے ہیں، تو اس کے اندر آپ جب اپنا آنسر پہلے سے چھپا کر رکھیں گے اور نمبر ہر سوال کے پہلے سے ہی دے دیں گے، تو بعد میں طالب علم اس فارم کو جب حل کر کے سبمٹ کرے گا، آپ کو اس کے سامنے یعنی اس فارم کے اوپر لکھا ہوا طلبہ کے مجموعی نمبر کے، اس نے اس پورے فارم کے اندر یعنی سوال نامے کے اندر اتنے نمبر حاصل کیے ہیں، تو وہ خود بخود آ جائے گا، آپ کو پورا سوال نامہ پڑھنے کی اور اس کے جواب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ پھر وہیں سے آپ نے گوگل کلاس روم کے اندر جا کر اس کا گریڈ لگانا ہے، اور وہاں سے اس کو ریٹرن کر کے بتانا ہے کہ آپ نے اس اسائنمنٹ کے اندر اتنے نمبر آپ نے حاصل کر لیے۔ اب یہاں پر یہ پہلا سوال مثلا ہم لکھتے ہیں، میں ایک ہی بناؤں گا، باقی آپ خود ہی اس کے مطابق دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں پاکستان کے، میں بیچ میں کچھ ڈیش وغیرہ لگا دیتا ہوں، صوبے ہیں۔ یہاں پہ میں نے یہ ایک اسائنمنٹ بنا دی۔ اب اس کے بعد میں یہاں پہ ملٹیپل چوائس پہ کلک کر دیا، اور نیچے میں دے دیتا ہوں، یہ جو آٹومیٹیکلی گوگل فارم جو نمبر لگائے گا، اس کے لیے آپ کو پھر ضروری ہوگا کہ آپ ملٹیپل چوائس کر کے 3-4 آپشن دیں گے، تو تب گوگل فارم جو ہے نا وہ بنائے۔ اگر آپ شارٹ آنسر لیں گے یا تفصیلی آنسر لیں گے، اس میں پھر یہ گوگل فارم خود بخود نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو مثال کے طور پر میں لکھ دیتا ہوں 3، اور دوسرے میں لکھ دیتا ہوں 4، اور تیسرے میں لکھ دیتا ہوں 5۔ یہ میں نے 3 جوابات دے دی، اس میں طالب علم سلیکٹ کرے گا۔ یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا لکھا ہوا آنسر کی، یہ آنسر کی کہاں سے آتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے گوگل فارم میں نہ آئے تو یہاں سیٹنگ سے جا کر اس کو آن کر دیں، میک دا کوئز، اس کو آن کیا، امیجیٹلی آفٹر ایچ سبمیشن اس کو کلک کیا، اس کو اوپن کیا، نیچے مسڈ کویسچن اس کو بھی، اور کریکٹ آنسرز اور پوائنٹس ویلیوز، ان تینوں کو آپ نے آن کرنا ہے۔ پھر آ کر یہاں سے آپ نے اس کو ادھر سے ریفریش کرنا ہے۔ ریفریش کرنے کے بعد دیکھیں گے تو آپ کو بھی یہ آنسر کی شو ہو رہی ہوگی۔ تو پھر جب آپ نے یہ 3 سوال پوچھ لیے، آنسر کی پہ آ کے کلک کر کے یہاں پہ آپ نے اس سوال کے نمبر لگانے کی، اس سوال کے کتنے نمبر آپ دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے مثلا 5 لکھ دیا، تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، تو اس کے ہم دے دیتے ہیں اس کو 5 نمبر۔ یہ 5 نمبر کا پوائنٹ ہم نے بنا دیا۔ اب ہم پہلے سے ہی جواب یہاں پہ چھپا لیتے ہیں، مثلا 4 صوبے ہیں تو 4 پہ کلک کرو اور نیچے سے اس کو ڈن کر دو۔ اب یہ جواب یہاں پہ ہم نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، طالب علم کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جواب چھپا کے، طالب علم جب فارم کو سبمٹ کرے گا اس کے بعد اس کے سامنے شو ہوگا کہ ہاں آپ کا جواب درست تھا یا غلط تھا۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو ریکوائر کر لیں، تو یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا بھی آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں،
دوسرا تیسرا چوتھا جو بھی ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو ریکوائر کر سکتے ہیں۔ اب میں نے جیسے کہ یہ بنا دیا، اب یہاں پر آپ آئے دوبارہ، یہ بن گیا، خود ہی سیو ہو گیا، آپ کو سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن لکھ دی، اور ادھر کل اگر 5 سوالات تھے تو 5 بجے 25، تو 25 نمبر کا یہ آپ کا سوال بنا تھا، تو یہاں پہ آ کر آپ نے اس کو 25 کر دیا، اور کب تک چاہیے ڈیو ڈیٹ لکھ دیں، مثال کے طور پر یہ آپ کو چاہیے، ٹائم بھی لکھ دیا، ٹاپک آپ نے یہاں پہ بنانا ہوگا، یہاں پہ مشق کا ٹاپک نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے مشقیں اس کا ٹاپک آپ نے بنا دیا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنی کہ روبرک، روبرک کیا ہوتا ہے؟ روبرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کو آپ کچھ ہدایات دیتے ہو کہ میرا یہ جو سوال نامہ ہے، اسائنمنٹ ہے، اس کے اندر آپ اگر اس کو اس طریقے سے حل کرو گے تو اتنے نمبر ہوں گے، اس طریقے سے حل کرو گے تو اتنے نمبر ہوں گے، اس طریقے سے حل کرو گے تو اتنے نمبر ہوں گے، اچھی طریقے سے کرو گے تو 25 ملیں گے، 1 سوال غلط ہوگا تو 20 ملیں گے، 2 سوال غلط ہوگے تو 15 ملیں گے، سارے سوال غلط ہوگے تو 0 ملے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں روبرک، کہ پہلے سے بتا دیا کہ بھئی سوال کے اندر یہ اجزاء ہیں، سارے کرنا لازمی ہے، اگر کوئی بھی آپ نے کم کیا تو آپ کو اتنے اتنے نمبر کٹ سکتے ہیں۔ تو کریٹ کر کے یہاں پہ آپ روبرک بنا سکتے ہیں۔ روبرک یہاں پہ اس کا آپ ٹائٹل بنائیں گے، مطلب مشق اس کا ٹائٹل بنا دیں، اور ڈسکرپشن لکھ دیں کہ اس مشق کے کل نمبر 25 ہیں، جو کہ درج ذیل ضابطے کے مطابق ملیں گے۔ یہ آپ نے لکھ دیا کہ بھائی درج ذیل ایک ضابطہ بنا رہا ہوں، اس کے مطابق آپ کو نمبر ملیں گے، ویسے نہیں ملیں گے۔ اچھا جی، پوائنٹس آپ نے مطلب لکھ دیا 25، یہ یہاں پہ بھی لکھ دیا۔ یہاں پہ آپ نے اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے، یہ لیول یعنی ایک مرتبہ میں آپ لکھو گے کہ بھئی اس لیول میں آپ کو 25 نمبر ملیں گے، اس لیول کا ٹائٹل میں نے رکھ دیا معیاری، یعنی معیاری اگر آپ نے پرچہ حل کر دی تو 25 کے 25 نمبر آپ کو ملیں گے۔ اس کی ڈسکرپشن لکھ دیا کہ معیاری کا کیا کرائٹیریا آپ نے بنایا، تو آپ لکھیں گے سب سوالات کے درست جوابات، یہ پہلا معیاری ہے، اس کے 25 ہوں گے۔ یہاں سے پلس پہ کلک کر کے ایک اور معیار بھی آپ بنا سکتے ہیں جس کے آپ 20 لکھ دیں کہ 20 نمبر ہوں گے، اس کا کیا ہوگا؟ اوسط، یہ اوسط ہے جی اس کا ٹائٹل۔ اور یہ کب؟ جب ایک سوال غلط ہو، ایک جواب اگر غلط ہوگا تو ایک سوال غلط اگر آپ نے حل کیا ہے تو اس کے پھر 20 نمبر ہوں گے۔ تیسرا آپ بنا دیں ادنا، اور اس کے بنا دیں مثال کے طور پر 15 نمبر، اس کا بنا دیں۔ اس کے بعد یہ بھی کر سکتے ہیں، مزید آگے 4-5 اور کرائٹیریا بناتے تو نیچے سے اس کو بنا کر اور کر دیں نیچے۔ تو اس طریقے سے کر کے آپ نا یہ پورا ایک روبرک بنا دیں، اور اس کو یہاں سے کر دیں سیو، یہ ہو گیا سیو۔ اب آپ کا یہ روبرک بھی طالب علم کے پاس چلا جائے گا، اور یہاں سے پھر آپ اس کو اسائنمنٹ کر دیں، اسکیجول کر دیں تو یہاں پہ یہ چلا جائے گا۔ تو میرے خیال سے آج کی یہ سبق بھیجنے کی، مشق بھیجنے کی جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اسی کے اوپر اگلی ویڈیو بنے گی کہ طالب علم اس کو جب حل کرے گا، سبمٹ کرے گا، اس کے بعد آپ نے اس طالب علم کا گریڈ بنا کر اس کو بتانا ہے کہ آپ نے اس میں اتنے نمبر حاصل کیے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔